السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، زندگی کے آداب کا مذاکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے، اس کی جو ضرورتیں ہیں، اس میں ایک انسان کی ضرورت ہے مل جل کر رہنا۔ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ہماری ضروریات میں سے ہیں، اور اسی کا نام معاشرت ہے۔ معاشرت کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کیسے ہو، کس طرح ملاقات کریں، کس طرح بات چیت کریں، کس طرح ہم اٹھے بیٹھیں، کس طرح ہماری آپس کی مجلسیں ہوں، اس کے آداب ہیں۔ کیونکہ اکیلا آدمی جو ہے زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب انسان تنہا ہوتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، کچھ مہینوں سے کچھ گھروں کے اندر ہیں، وہ ملنا جلنا مسجدوں میں، مجلسوں میں پہلے جو ہوتا تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی طبیعتوں پر، ذہنوں پر ایک بوجھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی معاشرتی جو ضرورت ہے، اس میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان آداب کو بیان فرمایا جس سے انسان کی زندگی خود کی بھی سکون والی بنے، اور جس سے اس کا معاملہ پڑ رہا ہے اس کو بھی سکون پہنچے۔ آداب کا خلاصہ یہی ہے۔ آداب اسی لیے ہیں کہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ میری زندگی پرسکون ہو، اور میرے ذریعے سے ہر وہ انسان جو مجھ سے ملے وہ سکون سے رہے۔ کیونکہ جب انسان آداب سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو بے چینی، پریشانی، بے سکونی ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آداب سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو صرف دوسروں کو پریشانی ہو، بلکہ خود کو بھی پریشانی اور دوسروں کو بھی پریشانی۔ تو مسلمان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے معاشرت کے آداب سکھائے کہ میں دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنوں، میں دوسروں کے لیے نافع بنوں، نفع کا سبب بنوں، میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بے ضرر زندگی گزارنا، یہ معاشرتی آداب کا یہ نچوڑ ہے۔ بے ضرر زندگی گزارنا یہ اتنا اہم ہے جتنا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ اسی طرح ایسی زندگی میں سیکھوں
کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے بول سے، میرے برتاؤ سے، میرے کسی عمل سے، میرے اشارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آج کی مجلس میں مجلس کے آداب کو بیان کیا جائے گا۔ مجلس کہتے ہیں کہ ہم کسی مجلس میں چلے گئے، دوستوں کی مجلس، رشتہ داروں کی مجلس، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، تو سواری میں، ہوائی جہاز میں، کہ بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، مجلس کے آداب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اتنی تفصیل سے، کیونکہ دین جامع ہے، مکمل ہے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ہماری مجلس کیسی ہو، کیا آداب ہیں اس کے، اس آداب کو بیان کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسے ہوا کرتی تھی، آپ کی مجلس کا طرز و طریقہ کیا تھا، کیا کیفیت ہوتی تھی کہ آپ کی مجلس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، شمائل میں تفصیل سے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیان کر رہے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس ولا يقوم الا على ذکر ولا یوطن الاماکن وینہى عن ایطانها وَإِذَا انْتَهَا إِلَىٰ قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسِ۔ یہ شمائل کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس میں بیٹھتے یا اٹھتے اللہ کو یاد کرتے، بیٹھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر بیٹھنا، اٹھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اٹھنا۔ ہماری مجلسیں ان آداب کے قریب، ان سنتوں کے قریب جتنی قریب ہوں گی، اتنی ہماری مجلسیں رحمت کا سبب بنیں گی، عافیت کا سبب بنیں گی، کیونکہ ورنہ تو مجلسیں فتنوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس میں بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے، جب بھی مجلس سے اٹھتے اللہ کو یاد کرتے، اور جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے۔ وَلَا يُوطِنُ الْأَمَاكِنَ، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پھلانگ کر چل رہے ہیں، ہر مجلس میں بیٹھنے والے کا حق ادا کرتے تھے۔ جو بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا حق ادا کر لیں۔ بات چیت جب فرماتے تو چہرے میں بشاشت ہوتی، مجلس میں ایسا نہیں کہ بالکل چہرے پر تناؤ ہے، ایک نہیں، بالکل خوشی، انبساط۔ اور مجلس میں آپ علیہ السلام جن کے ساتھ بیٹھتے ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ ایسے ہوتا، ہر آدمی یہ سمجھتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آ کر بیٹھتا، فرماتے ہیں کوئی آ کر بیٹھتا کسی کام کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَى بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِّنَ الْقَوْلِ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی سائل، ضرورت مند، حاجت مند آ کر بیٹھتا، کوئی سوال کرتا، کوئی بات چیت کرتا، تو آپ اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک وہ بیٹھا رہتا، خود اٹھنے کی ابتدا نہیں کرتے تھے۔ اور اگر کوئی آپ سے سوال کرتا تو آپ اس کی ضرورت پوری کر فرماتے۔ اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو کیا کرتے؟ نرمی سے، اچھی بات سے اس کو جو ہے منع کر دیتے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ من سألہ حاجۃ لم یردہ الا بها او بمیسور من القول، کوئی نرمی کی بات، کوئی اچھی بات۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، مجلسہ مجلس حلم وحیاء وصبر وامانۃ، ماشاء اللہ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی مجلس، آپ کی بیٹھک حلم، حیا، صبر اور امانت سے بھرپور ہوتی تھی. یہ خوبیوں کا مجموعہ تھی، 4 خوبیوں کا. بلکہ آگے کی اور روایت تفصیل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کیسے ہوتی تھی. حلم، حلم کے معنی ہیں برداشت. مجلس و حلم و حیاء، بے حیائی کی کوئی گفتگو نہیں، حیا کی باتیں. ہنسی مذاق بھی ہوتی تو حیا کے دائرے میں. یہ ہماری مجلسیں ایسی ہونی. وصبر، برداشت ہوتی تھی. امانت، امانت سے مزین، امانت، مجلس کی باتیں امانت ہوتی تھی. لا ترفع فیہ الاصوات، مجلس میں اونچی آواز سے کوئی چلاتا نہیں تھا. اور کسی کی کوئی کمی اور کوئی عیب نظر آتا تو وہیں پہ اس کو دبا دیتے. وہ مجلس سے باہر وہ چیز نہیں جاتی تھی. کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی، وہ غلطی کو پھیلایا نہیں جاتا تھا. بڑوں کا ادب ہوتا تھا، چھوٹوں پر شفقت ہوتی تھی. یتفاضلون بہ فیہ التقوی متواضعین یوقرون فیہ الکبیر ویرحمون فیہ الصغیر. چھوٹوں پر شفقت ہوتی تھی، بڑوں کا اکرام ہوتا تھا، تواضع ہوتی تھی، اور عزت تقوی کی بنیاد پر دی جاتی تھی. نسب، حسب، خاندان، مال، ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں. یؤثرون ذا الحاجۃ ویحفظون الغریب. سبحان اللہ. کسی کی حاجت کو، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے میں ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کہ آپ بیٹھے ہیں تو کس طرح بیٹھے ہیں. جب آپ بات کرتے تو بس ایسی بات کہ نیکی کی بات، آپ کے ہر بول پر ثواب ملتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو سب خاموش. اذا سکت تکلم، جب آپ بات کرتے تو سب خاموش ہوتے، اور جب کوئی بات کرتا تو آپ خاموش ہوتے، سنتے آپ اس کی بات. اور آپ کی مجلس میں ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی جس میں اختلاف کی بات ہو، دل ٹوٹنے کی، اختلاف کی. اسی لیے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں اللہ کی رحمتیں لے کر آتی ہیں، محبتیں اور سکون لے کر آتے ہیں. ایک ایک بات اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لا لیں، کئی جھگڑے، کئی فتنے اور فساد ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے. دل ٹوٹنے کی، اختلاف کی نہیں، کوئی اختلافی باتیں نہیں. ہر وہ بات جس میں سب کا اتفاق ہے اس پہ بات کرنا چاہیے. دین کی بات، عمل کی بات. ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم بات ایسی شروع کرتے ہیں جو عمل کی نہیں ہوتی، اور اختلافی باتیں ہوتی ہیں، بات عمل کی رہ جاتی ہے، اور بات خامخواہ اختلاف میں بڑھ کر پھر جو ہے آپس میں جو ہے اس کے اثرات دلوں پر پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز دیکھتے تو اسے مجمع میں نہیں ٹوکتے تھے. تنہائی میں اس کو بتاتے تھے، مجمع میں نہیں. بالکل نام لے کر نہیں ٹوکتے تھے، مجلس کے ادب کے خلاف ہے. بعض مرتبہ کوئی بات مجلس میں کہنی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی مبہم انداز سے، کہ نام اس کا سامنے نہ آئے، ما بال اقوام، مجلس میں کوئی بات بتانی پڑتی، کیا ہو گیا لوگ اس طرح کر رہے ہیں. جیسے آج کل کبھی مسجد میں لوگ غلط پارکنگ کر کے آ گئے، بھئی فلاں صاحب غلط پارک کیے ہیں، صحیح کر لیں. نہیں، کہ کیا ہو گیا، لوگ جو ہے پارکنگ نہیں صحیح کرتے. پارکنگ کر کے آئیں، صحیح طریقے سے کر کے آئیں، کہ بات بھی سامنے آ جائے، نام سامنے نہ آئے. یہ چیزیں ہیں، کیونکہ معاشرتی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے، میں بھی سکون سے رہوں، سامنے والا بھی سکون سے رہے، میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، میرے عمل سے دوسروں کو جو ہے نا کوئی ضرر نہ پہنچے. بے ضرر زندگی کو سیکھنا.
جہاں جس سے مزاج ملتا ہے بس الحمدللہ، جس سے مزاج نہ ملے بس سلام تک محدود رہے. ایسا نہیں کہ ہر ایک سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خوبی بیان کر رہے ہیں. کسی کی برائی اس مجلس میں نہیں ہوتی تھی. کان لا یذم احدا، کسی کی برائی اس مجلس میں نہیں ہوتی تھی، اور کسی کے عیوب کو بیان نہیں کیا جاتا تھا. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے جب مجلسوں میں کسی کی برائی کو بیان کیا جائے، کسی کے عیوب کو کھولا جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہیں چھوڑتے جو کسی کے عیب کو کھولتا ہے. اللہ اس عیب میں اس کو مبتلا کر کے رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ تعجب کی بات کرتے تو آپ کو بھی تعجب ہوتا. صحابہ اکرام کوئی ایسی بات فرماتے جس میں ہنسی کی بات ہوتی تو آپ بھی ان کے ساتھ مسکراتے، آپ بھی ہنستے. وقار کا مطلب یہ نہیں کہ ہنسی کی بات ہو رہی ہے تو آپ خاموش بیٹھے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے سے بتا رہے ہیں، فَسَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَتِهِ فِي جُلَسَائِهِ، میں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی سیرت کیا ہے، آپ کی مجلس کی نوعیت کیا ہے. دوسری روایت میں آپ نے تو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر سهل الخلق لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عیاب ولا مزاح. سبحان اللہ. ایک ایک چیز ہماری زندگی میں اگر آ جائے نا، مجلس میں آپ کا چہرہ مسکراتا تھا، دیکھ کر ہی طبیعت بشاشت، نرم نرم طبیعت، مسکراتا چہرہ، مزاج میں نرمی، طبیعت میں سختی نہیں، بات میں سختی نہیں، لہجے میں سختی نہیں، چلا کر بولتے نہیں، ولا سخاب، اونچی آواز سے نہیں، ولا فحاش، کوئی بے حیائی کی گفتگو نہیں، ولا عیاب، کوئی ایسی بات نہیں جس میں کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا مزاح، ولا مزاح، ایسا مذاق آپ فرماتے تھے جس سے دوسروں کی دل جوئی ہوتی تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کا عیب بیان فرما رہے ہیں، نہ نامناسب بات نہیں ہوتی تھی آپ کی مجلس میں. اور پھر آگے فرمایا کہ آپ کی مجلس میں کسی کی تعریف میں مبالغہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے لیے تعریف ہو رہی ہے تو بس تعریف ہی تعریف. جو بات آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتی تھی آپ اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتے، اس پر جو ہے دل نہیں لگاتے تھے. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ جو بات میری طبیعت کے خلاف ہے میں اس پر جو ہے الجھ جاؤں. مجلسوں میں یہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتغافل عما لا یشتہی، جو مجھے پسند نہیں اس سے غفلت برتتے تھے، نظر انداز کر دیتے. ایک صفت دیکھیں، سبحان اللہ. اور اپنی مجلس کو 3 چیزوں سے بچایا تھا. قد ترک نفسہ من 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس کو 3 چیزوں سے بچایا ہوا تھا. کیا کیا؟ ریا سے، کثرت کلام سے، اور لایانی گفتگو. المراء والاکثار وما لا یعنی. المراء کا ایک ترجمہ ہے جھگڑنا. المراء کثرت سے، آپ کی مجلس میں جو ہے نا جھگڑے کی بات. المراء کا ایک ترجمہ ہے دکھاوا، اور دوسرا الاکثار، کثرت کلام. بس آدمی بولتا ہی جا رہا ہے، بولتا ہی جا رہا ہے، بولتا ہی جا رہا ہے. آپ کی مجلس میں ایسا نہیں، ضرورت کی بات ہوتی. وما لا یعنی، اور بے فائدہ باتیں آپ کی مجلس میں نہیں ہوتی تھی. وترک الناس من 3، 3 چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچایا ہوا تھا.
کسی کی برائی نہیں فرماتے تھے، کسی کو عار نہیں دلاتے تھے. کان لا یذم احدا ولا یعیرہ ولا یطلب عورتہ. کسی کی برائی نہیں ہوتی تھی اور کسی کو عار نہیں دلاتے تھے اور نہ کسی کا عیب تلاش. بات وہی فرماتے تھے جس کی میں ثواب ہوتا تھا. ولا یتکلم الا فیما یرجو ثوابہ اذا تکلم اطرق جلساؤہ. جب بات کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ سر جھکائے بیٹھتے تھے، ایسا ہوتا کأنما علی رؤوسہم الطیر، گویا ان سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. ایک چادر بچھائی جاتی تو وہ چادر پر پرندے بیٹھ گئے تو پرندوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نیچے کوئی ہے. انہیں اتنا ادب. سبحان اللہ. اور جب آپ خاموش ہوتے تو پھر بولتے، اور جب آپ بولتے تو صحابہ خاموش ہو جاتے. آپ کے سامنے کوئی اختلافی بات نہیں ہوتی تھی. ولا يتنازعون عنده، تنازع کی، اختلاف کی، لڑنے کی. يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون. ہنسنے کی بات پر آپ ہنس رہے ہیں، تعجب کی بات پر تعجب فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنے انہیں دیکھیے مجلس کیسی ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہنسنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ بھی مسکرا رہے ہیں، تعجب کی بات ہوئی تو بس آپ بھی تعجب فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. کوئی آدمی باہر سے آتا، کوئی ضرورت کے لیے سوال کرتا، آپ اس کی ضرورت پوری فرما دیتے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ اس کو اچھی گفتگو کر کے، اچھی بات کر کے بھیج دیتے. ہاں، چھوٹی جو. اور ایک عجیب بات، وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِن مُكَافَئٍ. سبحان اللہ. تعریف آپ کی اگر کوئی کرتا آپ اس کو پسند نہیں فرماتے. نہیں، آپ پسند نہیں فرماتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خوبی تھی، آپ اپنی تعریف نہیں سنتے تھے، دوسروں کی برائی نہیں سنتے تھے. اپنی تعریف نہیں سنتے تھے اور دوسروں کی برائی نہیں. اس مجلس میں دوسروں کی برائی نہیں ہوگی. کوئی تعریف کرتا تو روک دیتے. اللہ اکبر. یہ حیات الصحابہ کی کچھ عبارت پڑھ کر میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی مجلس، آپ کی بیٹھک، آپ کی جو جیسی اس کے جتنے قریب ہم آئیں گے اتنی رحمتیں، برکتیں ہماری زندگیوں میں ہوں گی. بڑوں کا ادب ہوتا، چھوٹوں پر جو ہے محبت اور شفقت ہوتی، ہر ایک کے ساتھ تواضع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تواضع کے ساتھ پیش آتا. سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی کتنی خوبیاں ہیں. ایک ایک خوبی اگر ہمارے اندر آ جائے، ایک ایک بات. اسی لیے علماء نے اس کی روشنی میں آداب بیان کیے ہیں. فرمایا کہ جب تم سے کوئی بات کرے تو اس کی بات بے توجہی سے مت سنو. ہاں، ہوتا ہے نا مجلس میں کوئی ہم سے بات کر رہا ہے، اس کی بات بے توجہی سے مت سنو. اس سے کیا ہے، بات کرنے والے کا دل جو ہے نا دکھتا ہے، اور کسی کے دل کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہوتا ہے بعض مرتبہ ایک آدمی سوال کر دیا کسی عالم سے، کسی امام سے. اب امام صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں اور وہ جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، موبائل چیک کر رہا ہے. اور مجلس میں کبھی گول مول بات نہیں کرنی چاہیے. اس سے الجھن ہوتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. مجلس میں صاف صاف بات ہونی ہے. بعض مرتبہ مجلس بیٹھی ہے 8-10 لوگوں کی، گول مول بات ہو رہی ہے، شیطان بدگمانیاں ڈال رہا ہے، غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. اور اسی طرح ایک بات ذہن میں آئی
کہ خاص طور پر دین کی مجلسوں میں جب ہم بیٹھیں تو اپنے فون کی رنگ کو آف کر دیں. ہاں، دین کی مجلسیں ہیں، خطبہ ہے، نماز ہے، اس میں آپ اپنے فون کو جو ہے نا سائلنٹ کر دیں. یہ بھی مجلس کا ادب ہے. اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ کوئی آدمی بھول گیا اپنا رنگ ٹون آف کرنا اور مجلس کے درمیان اچانک اس کا فون بجنا شروع ہو جائے، گھور گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بھی ادب کے خلاف ہے. بھول گیا تھا، اب وہ شرمندہ ہو رہا ہے، بس اس کو جو ہے نا بس متوجہ کر دیں، یاد دلا دیں، بس ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی کسی کو مجلس سے نہ اٹھائے، یعنی جو پہلا بیٹھا ہوا ہے اس کی وہ جگہ ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آئے آ کر کہے بھئی یہاں سے اٹھو میری جگہ ہے. نہ مسجد میں، نہ بیان میں، نہ کسی بیٹھک میں. لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسہ. ہماری شریعت ایسی ہے کہ کسی کی تذلیل نہیں چاہتی، ہر ایک کا اکرام ہو. ہر انسان قابل اکرام ہے، ہر انسان کا یہ بنیاد ہے معاشرت کی. جب اکرام ہوگا، محبتیں ہوں گی، تو پھر جو ہے معاشرت بہترین صحت مند معاشرت بنے گی. نہ گردنوں کو پھلانگنے کی اجازت ہے، نہ کسی کو مجلس سے اٹھانے کی اجازت ہے. ہاں، ایک صورت ایسی ہے آگے آنے کی. وہ کیسی؟ حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ جیسے مثال کے طور پر جمعہ کا دن ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے کی جگہ خالی ہے، تو آگے کی جگہ کو بھرتی کرنے کے لیے آدمی آگے جا سکتا ہے، اس میں گردن کو پھلان سکتا ہے. اس میں تو یہ الفاظ آئے ہیں، اگر خود ہی اپنے آپ کو اگر کوئی ذلیل کرنا چاہے تو ہم کیا کریں؟ وہ آدمی پہلے سے اگر آگے بیٹھتا تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. اسی لیے آگے جو ہے آگے کی مجلس پہلے وہاں پر جو ہے بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد پیچھے. لیکن اگر پیچھے سامنے اگر جگہ خالی ہے تو پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے. فرمایا مجلس کے آخر میں آپ نے دعا بتائی اور آپ دعا کا اہتمام کرتے تھے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ دعا مجلس کے آخر کی دعا ہے. ہم اس کو تعلیم کی دعا سمجھ لیتے ہیں، ہم نے اس کو مخصوص کر دیا بھئی کہ یہ حدیث کے بعد پڑھنے کی دعا ہے. دین کی مجلس کے ختم پر یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو دنیا کی مجلس کے ختم پر تو بدرجہ اولا اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ دین کی مجلس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. اور جب دنیا کی نسبت پر ہم بیٹھیں گے تو کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو ناپسند. تو مجلس کے آخر میں استغفار سکھایا جا رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو. ہر عمل کے آخر میں استغفار، وضو کے آخر میں استغفار. اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. نماز کے آخر میں استغفار، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ دعا سکھائی تھی. فرمایا ابو بکر یہ دعا کا اہتمام کرو، پوری نماز ختم ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھو. اللہم، ابو بکر کتنے بڑے آدمی ہیں، سبحان اللہ، ان کا مقام، ان کا تقوی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی تھی؟ اتنی پاک صاف ہونے کے باوجود آپ جو ہے سبحانک اللہم وبحمدک استغفار کے ساتھ آپ مجلس کو مکمل فرما رہے ہیں. یہ تعلیم دینے کے لیے کہ ہماری مجلس تو بدرجہ اولا ہے.
کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مجلس اللہ کا نام لیے بغیر اللہ کے ذکر کے بغیر ختم ہو جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے مردار گدھے کے پاس سے کوئی بیٹھ کر اٹھائے. وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً اور قیامت کے دن یہ مجلس اس کے لیے حسرت کا سبب بنے گی. اسی لیے کبھی بھی ہم بیٹھیں چاہے دعوتوں میں چند دوست مل کر بیٹھیں کبھی ایک بات ایک جملہ ہمیں اللہ کا کہنا چاہیے. کیونکہ جو مجلس جس میں اللہ کا نام نہ ہو اللہ کا ذکر نہ ہو کیا ہوگا وہ حسرت کرے ہم نے تو وقت ضائع کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیکھیں جیسے کوئی آدمی مردار گدھے کے پاس سے اٹھ کر بیٹھا ہے. عجیب و غریب مثال آپ نے دی ہے. تو اسی لیے مجلس کے آخر میں کیونکہ مجلسیں انسان غفلت میں کبھی کوئی بات نکل جاتی ہے زبان سے زبان کے گناہ کوئی چیز ہو جاتے ہیں فوراً اللہ سے معافی مانگ لے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب میں ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا المجالس بالامانہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں. مجلس کی باتیں امانت ہیں. صرف یہ ایک حدیث پر اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں اپنی زندگی میں کئی جھگڑے ہمارے زندگیوں سے اور گھروں سے نکل جائیں گے. مجلس کی باتیں 4 آدمی بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر وہیں بات کر کے وہیں ختم کر کے چلے گئے ہمارے 90% گھر کے اور خاندان کے جھگڑے آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مجلس جب ختم ہوتی ہے اس مجلس کی باتیں جب ہم باہر جا کر نقل کرتے ہیں پھر اس کے بعد بگاڑ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس کی باتیں امانت ہیں. 4 آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اب باتیں 3 چیزیں ہیں جس میں امانت نہیں ہے باہر جا کر بولنا ضروری ہے. کسی کی جان کے خلاف کسی کے مال کے خلاف کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے یعنی مثال کے طور پر کسی مجلس میں کسی کے قتل کا پلان ہو رہا ہے کسی کے مال پر حملہ کرنے کا پلان ہو رہا ہے یا کسی کی عزت پر تو وہاں جو ہے نا فوراً ایسا نہیں کہ مجلس کی باتیں امانت ہیں ایسا نہیں ہے. لیکن جو بات آپس میں مثال کے طور پر ایک مشورہ ہو رہا ہے بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں اور بات کرنے کے بعد ایک ایسا آدمی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے اب وہاں بیٹھ کر اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے. امانت فرمایا. امانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دوسری جگہ منتقل کرنا خیانت ہے اور خیانت گناہ کبیرہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے صحابہ کے زمانے کا. ایک قافلہ حج کے لیے جب چلا تو اس قافلے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور جب اس کو نہلایا گیا کفن پہنایا گیا نماز کا جب نماز جنازہ پڑھی گئی قبر کھودا گیا تو اس کے اندر ایک سانپ. لوگ گھبرا گئے. پھر دوسری قبر کھودی تو وہاں بھی تیسری قبر کھودی تو وہاں بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس زمانے میں موجود تھے. ان سے لوگوں نے پوچھا کہنے لگے کہ بس یہ تو کچھ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کچھ نظام چل رہا ہے. اگر بار بار یہ بات آ رہی ہے تو اس میت کو اسی میں دفن کر دو. یہ لوگ حج سے واپس ہونے کے بعد جا کر ان کے گھر والوں سے جائزہ لیے کہ بات کیا ہے. وہ آدمی تاجر تھا اپنی تجارت میں خیانت کرتا تھا. دوستو چھوٹی باتیں نہیں ہیں. معاشرت بہت بڑی چیز ہے. مجلس کی باتیں مجلس کی حد تک رہنی چاہیے. اس کو ہم کر کے دیکھیں 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ پھر دیکھیں ہمارے آپس کے مسائل کیسے حل ہوں گے. کیونکہ اللہ کا دین دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. وہ حل اسی وقت ہے جب ہم اس کو عمل پر لیں گے. بات ہم کریں عمل کچھ اور کریں تو زندگی پریشان خود بھی پریشان دوسرے بھی پریشان دین بھی دنیا بھی آخرت بھی سب ہمارا ضائع.
تو مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں. اور دوسری بات، مجلس کی باتیں بعض مرتبہ مجلس میں ہوتی ہیں تو بغیر تحقیق کے اس کو نہیں پھیلانا چاہیے. کوئی بات مجلس میں کسی نے کہہ دی، کوئی بات ایسی ہی کہہ دی، سن لیے، ہو گیا بس. لیکن اس کو جو ہے اگر وہ بات غیر مستند ہے ہم جا کر دوسری جگہ پھیلائیں؟ نہیں. چاہے وہ کسی سے متعلق ہو، چاہے وہ دین سے متعلق ہو، کہنے والا کچھ بھی کہہ رہا ہے، ہاں اگر وہ مستند آدمی ہے، علم والا ہے، دین کی بات کہہ رہا ہے تو مجلس کی باتیں امانت ہیں. یہ دین کے معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ دین کی باتیں تو دوسروں تک پہنچانی چاہیے. دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے. ہم لوگ ہم دوستوں کے پاس گئے تھے، وہاں جو ہے اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اب وہاں سے آنے کے بعد وہاں یہ بات ہوئی، وہاں وہ یہ بات ہوئی، وہاں انہوں نے یہ کہا، اس کو یہ کہا، اس کو یہ کہا. اب اس سے کتنی یعنی معاشرہ کتنا گندا ہو رہا ہے. اب اس گندگی کے ساتھ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری تسبیحات، یہ ساری گندگیوں کے ساتھ چل رہی ہیں. تو مجلس جو ہے نا، ہمیشہ جو ہے مجلس کی باتیں امانت، مجلس کی باتیں مجلس کے اندر ہی ہونی چاہیے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ. مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، آ کر جو ہے نا مشورہ کیا کہ میں مشورہ لینا چاہ رہا ہوں آپ سے. اچھا، بہت اچھا، یہ مشورہ دیکھ. اب وہ آدمی جو ہے کسی اور سے کہہ رہا، وہ آئے تھے میرے پاس مشورہ لینے کے لیے، انہوں نے یہ مشورہ پوچھا. کیونکہ ایک آدمی جب آ کر کسی سے مشورہ پوچھ رہا ہے تو وہ امانت ہے، اور اس امانت کو دوسروں تک وہ خیانت ہے. چھوٹی چھوٹی چیز ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ گندا ہو جائے گا. اسی طرح خفیہ مجلسیں بھی جو ہے نا، یہ مجلس کے خلاف ہے، آداب مجلس کے خلاف ہے. مجلسیں خفیہ مجلس کیا ہے؟ خفیہ مجلس الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول. خفیہ مشورے، خفیہ مجلسیں. ہاں، خفیہ مجلس کیا ہے؟ کہ چار آدمی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، چار آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کسی کے خلاف. واللہ یکتب ما یبیتون، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون. یہ تنہائیوں میں رات میں بیٹھ کر تم نے جو مشورہ کیا الگ سے مجلس بنا کر، یہ نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اللہ اس کو لکھ رہے ہیں. واللہ یکتب، اور اللہ وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر فرمانے فاعرض عنہم، اعراض کیجئے، کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو. وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے، اللہ وکیل ہے. اور یہاں بھی یہی سورہ مجادلہ میں تفصیل سے پورا رکوع بیان کیا اللہ نے کہ چھپ کر مجلسیں کر کے بات چیت کرنا، اور اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہونی چاہیے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ. سرگوشی کرو. سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ تنہائی، دو آدمی، تین آدمی، چار آدمی مل کر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ما يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ. تین بیٹھ کے جب بات کرو تو سمجھو چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہے. چار بیٹھ کر جب بات کرو تو سمجھو پانچواں اللہ ہے. یہ تعداد اصل نہیں ہے، یہ بتا رہے وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جہاں بھی تم رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اسی لیے جب تنہائی میں بات کرو تو پھر کیا بات کرو؟ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ، نیکی کی بات کرو، تقوی کی بات کرو، اللہ سے ڈر کر بات کرو. وَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں کی بات تنہائیوں میں، خفیہ مجلسوں میں کسی پر زیادتی کی بات، پلاننگ کی بات مت کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو سمجھا رہے ہیں.
یہ مجلس دیکھیں نا، یہ ساری قرآن اور سنت کی باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرتی زندگی دے کر ہمیں ایک خوبصورت ایک زندگی دی ہے جس سے ہم سکون سے رہ سکتے ہیں اور ہمارے ذریعے سے دوسروں کو راحت پہنچ سکتی ہے. اگر ہم اس چیز پر عمل نہیں کریں ہم بھی پریشان اور ہمارے ذریعے سے دوسرا بھی پریشان. ایک حدیث میں فرمایا جب دو گفتگو کریں بغیر اجازت کے تیسرا دخل اندازی نہ کرے، اس کے لیے حلال نہیں، حلال کا لفظ ہے، اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے تیسرا مداخلت کرے. دو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تیسرا جا کے اجازت لے. یہ مجلس کا ادب بیان کیا. اور پھر یہ بھی ایک سکھایا کہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، چار آدمی الگ بیٹھ کر آہستہ سرگوشی نہ کریں، اس سے کیا ہے غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. ہمیں اپنی مجلسوں کو بالکل معاشرتی آداب اور سنتوں سے پاک صاف رکھنا ہے، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا اللہ نے انسان کو مل جل کر رہنے والا یہ مزاج بنایا ہے. تنہائی میں انسان رہنا اس کی فطرت کے خلاف ہے. اور ہم دیکھیں اس ماحول نے ہمیں گھروں کے اندر بند کر کے ہمیں کتنا جو ہے نا بے چین کر دیا. لوگ بے چین ہیں، مسجدوں میں نہیں آ پا رہے، گیدرنگ نہیں ہو پا رہی، لوگ پریشان ہیں، فرسٹریٹ ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے، لیکن مسجدوں میں، مجلسوں میں، دعوتوں میں، لوگوں کے ساتھ، سفر میں، ہوائی جہاز میں، کہیں بھی جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھیں ہم اس بات کی فکر کریں میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، میں دوسروں کے لیے راحت کا سبب بنوں. یہ دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بنیادی تعلیمات ہیں. میری مجلس غیبت سے صاف ہو، میری مجلس اوروں کے عیوب بیان کرنے سے صاف ہو. اچھا کوئی بھڑک جائے تو برداشت کر لوں، نظر انداز کر دوں، غفلت برت دوں. ہاں ضروری نہیں کہ جس سے بھی مزاج نہیں ملتا اس سے ملنے کا حکم اسلام نے نہیں دیا. بس سلام تک حد رکھو، بقیہ اپنا کام دیکھو، جانے تو اس کو اپنا کام کرو. اور اسی طرح مجلس میں جب آئیں، مجلس میں چاہے وہ کوئی بھی مجلس ہو، ہمیں اس کا خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہ پسینے کی یعنی بدبو سے، منہ کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. حالانکہ آپ کے مبارک منہ سے کبھی کوئی بدبو نکلتی نہیں تھی، لیکن آپ نے کبھی پیاز لہسن نہیں استعمال فرمایا. جمعے کا غسل اسی حکمت کی بنیاد پر ہے. کپڑے جسم پاک ہو، ساکس ہمارا، بعض مرتبہ ہمارے ساکس اتنے پسینے کی وجہ سے اتنا یہ ہو جاتے ہیں کہ بعض مرتبہ جو ہے اس کی اسمیل جو ہے نا آدمی کو محسوس ہوتی ہے. نہیں سوچے میں مجلس میں جا رہا ہوں، مجھے اس کو چینج کرنا ہے، مجھے صفائی کے ساتھ جانا ہے مجلس میں. اور اسی طرح جب ہم بیٹھیں آپس میں، ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا موبائل فون ہے، اس موبائل نے تو ہماری مجلسوں کو بھی تنہا کر دیا ہے. بیٹھے ہیں مجلس میں، موبائل فون، ہر آدمی اپنا موبائل فون لے کے بیٹھ گیا، خلوت در انجمن، محفل میں تنہائی ہو گئی ہے. بڑے بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں. نہیں، بہت اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. ضرورت پر دیکھ لیا اور بس، بقیہ وہاں یہ مجلس میں بیٹھنے والوں کا حق ہے، اس کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ بات کرو، اس کی طرف متوجہ ہو. جب وہ بات کرے تو اس کی طرف متوجہ رہیں. ایسا نہیں ہے کہ موبائل لے کے بیٹھ گئے اور پھر جو ہے ہم ان سے غافل ہو گئے. خاص طور پہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر، ان تعلیمات پر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معاشرتی زندگی ہے. ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا اخبرکم باحبکم الی اللہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. میں تمہیں بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا محبوب کون ہے؟
اور قیامت کے دن مجلس میں بیٹھنے کے اعتبار سے مجھ سے قریب کون ہوگا؟ صحابہ کہنے لگے ضرور. آپ نے فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہوں، اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، عمدہ ہوں، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ تہجد پڑھتا ہے، جو زیادہ ذکر کرتا ہے، جو زیادہ وظیفے پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب. ایسا نہیں فرمایا آپ نے. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ قریب اخلاق. اخلاق کیا ہے؟ میرا دوسروں کے ساتھ معاملہ، میرا دوسروں کے ساتھ برتاؤ. اسی لیے دوستو یہ آداب ہیں معاشرتی زندگی کے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا خوب لحاظ رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.